نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ انسانی کامیابی کا دار و مدار نجات، عافیت، فضل ربی، رحمت اللہ پروردگار کی طرف سے اور اللہ کے بندوں کی طرف سے ہر عطا اس پر ہے کہ ان سے جو ملتا ہے وہ علم ہے۔ بس جس کے ہاتھ ان سے جواب اور ان سے بابت ذمہ داری علم نہ ملا، اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، پورا جاہل ہے اور ہر طرح سے وہ محروم ہے۔ اور جسے ان سے ان کی رحمتوں برکتوں میں جواب ملا ہے اور وہ جواب ان کا جواب ہے، اور اس کے لیے یعنی جو جاہل ہے اس کے لیے وہ رحمت ثابت ہو گیا ہے۔ اس نے مانگا اور انہوں نے دے دیا، یہ پورا عالم ہو گیا ہے۔ اور جب ابھی مانگا نہیں بلکہ یہ اللہ کے بندے متعلقہ ذاتیں اسے مل جاتی ہیں، یہ آدھا عالم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے وہ دروازہ کھلتا ہے جس سے پورا علم عطا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا ساتھ ہے کہ بس یہی ساتھ کے لیے ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ساتھ پہلے رکھا ہوتا ہے، اللہ بھی پہلے ہوتا ہے، نبی رسول علیہ السلام بھی پہلے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی پہلے ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہلوں کو دے کر یہ بتایا ہوتا ہے کہ یہ تیرے متعلقہ ہیں۔ یہ متعلقہ جواب دیتے ہیں اور یہ متعلقہ سوال پوچھتے ہیں۔ اگر یہ متعلقہ سوال نہیں پوچھتے اور جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، سوال پوچھنے والا پورا جاہل ہے۔ اگر وہ آدھا عالم ہوتا تو اس نے سوال پوچھا ہوتا۔ سوال پوچھنے کو یہ بھی پوچھتے ہیں، یہ جب سوال پوچھتے ہیں تو ان کا بتانا ہوتا ہے کہ تعلیمی سوال پوچھنے والے وہ تو جب پوچھے گا تب ہم بتائیں گے، لیکن پہلے ہم نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا تھا۔ اللہ بھی پوچھے گا، اللہ کا بندہ بھی پوچھے گا، ماں باپ بھی پوچھیں گے، استاد بھی پوچھے گا، ہر بڑا یہ پوچھے گا مجھ سے کیوں نہیں پوچھا تھا۔ اور جس سے یہ پوچھیں گے وہ پورا جاہل ہوگا، اور جس سے یہ نہیں پوچھیں گے اور یہ ان سے پوچھے گا، یہ ان سے سوال پوچھے گا، ادھر یہ آدھا عالم بھی ہوگا اور پورے علم کی عطا کے لیے کوشاں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اہل ذکر جو ہیں وہ دونوں ہی اہل ذکر ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سے
اہل ذکر جن سے اس نے سوال پوچھا ہے، وہ اگر سوال پوچھتے ہیں تو یہ بھی اہل ذکر ہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، یہ کیا ہے بتانا؟ اہل ذکر کے ساتھ جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے، یہ علمی جواب ہوتا ہے اس کے متعلقہ سوال کا، جس میں اہل ذکر جو ہے وہ اس کو جواب دینے کے لیے اس سے سوال کرتے ہیں تاکہ اسے جواب دے دیا جائے اس کے سوال کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بتایا کہ دیکھ میرے پاس آنے والے تو جب مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا، اور اگر تو نے مجھ سے سوال درست نہ کیا، حق سچ نہ پوچھا، پھر حق سچ نہ بتایا، تو اب جب میں تجھے جواب دوں گا وہ میرا جواب علمی ہوگا۔ اس علمی جواب میں اگر تو نے مجھ سے جنت مانگی ہوگی تو میں تجھے جنت دے دوں گا، اور اگر تو نے مجھ سے جہنم مانگی ہوگی تو میں تجھے جہنم دے دوں گا۔ اللہ کے پاس دونوں چیزیں ہی موجود ہیں، یہ تیرے مانگنے پر ہے کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے، تو اللہ کے بندے سے کیا مانگتا ہے۔ تو اللہ سے جو مانگتا ہے بندے کا ہاتھ ہوتا ہے وہ تجھے دے دیتا ہے۔ زمین کا کوئی مسئلہ تھا، دونوں فریق اپنی زمین بتا رہے تھے، اپنی زمین کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اب اہل ذکر سے اس نے آ کر سوال کیا کہ حضور ہمارا فیصلہ کر دیں۔ سوال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک اپنے متعلق ہوتا ہے، ایک اپنی بات کے متعلق ہوتا ہے، ایک اپنی امی ابے کے متعلق ہوتا ہے، ایک اپنی جائیداد کے متعلق ہوتا ہے، جس طرح اپنے متعلق اور اپنی چیز کے متعلق۔ نبی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے مجھ سے سوال کرنے والے اپنی جان کی بابت یا اپنی چیز کی بابت، اپنی امی ابا حضور کی بابت سوال کرنے والے مجھ سے سوال جو ہے وہ بھی درست کرنا، پھر میں سوال تم سے جب کروں اس کا جواب بھی درست دینا۔ جب تک سوال اور جواب آپس میں درست نہ ہو جائیں اس وقت فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ ہماری بات کا ہونا ہے۔ پوچھے گا تو، پھر پوچھوں گا میں، فیصلہ ہماری بات کا ہونا ہے، تو فیصلے کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ اہل ذکر ہوتے ہیں۔ جب اس نے جواب دیے، جواب درست نہ ہونے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو جواب ہوں گے ان پر تمہیں ہر چیز دی جائے گی۔ اللہ پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جو تیرا جواب ہوگا اس پر فیصلہ ہوگا۔ اب تیرا جواب جو ہے یہ میرا سوال ہے، اور میرا سوال جو ہے وہ میرا جواب ہے۔
فرق سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ جب تک درست نہ ہو لے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تو نے مجھ سے جنت مانگی ہے یا جہنم مانگی ہے، اور میں نے تجھے جنت دی ہے یا جہنم دی ہے۔ اب یہ تیرے پر ہے، لے لو، جنت لینی ہے تو جنت لے لو، جہنم لینی ہے تو جہنم لے لو۔ فَاسْأَلُوا اہل ذکری میں سوال جو ہے وہ متعلقہ ہے، اور جو جواب ہے وہ عطا ہے جو کسی نے لی ہوتی ہے، جہالت لی ہے یا اس نے علم لیا ہے۔ جس نے جہالت لی ہے اس نے سوال ہی کوئی نہیں پوچھا، ورنہ فَاسْأَلُوا سے مطلب یہ ہے کہ سوال کر کے پوچھ لو نا۔ جس نے جہالت لی ہے اس نے علم لینے کے بجائے ان سے جو پوچھا ہے وہ جھوٹ پوچھا ہے۔ علم جھوٹ تو نہیں نہ دیتا، جھوٹ ختم کر دے۔ اس نے جھوٹ علم کو جانا ہے، یہ لعنت ہے۔ اور جب سوال کرنے والے سے جواب دینے والا سوال کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے جو کہ آدھا جواب ہوتا ہے، آدھا علمی جواب ہوتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے۔ اگر اس نے وہ سوال کیا ہوتا ہے جو کہ تعلیمی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے نے اسے اللہ کے بارے میں تعلیم دی ہوتی ہے، اسے جب کوئی ایسی چیز علم والی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اللہ کی بابت پوچھتا ہے، یہ تعلیمی سوال ہوتا ہے، یہ متعلقہ ہے۔ اللہ کے بندے نے اسے تعلیم میں پہلے بتایا ہوتا ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اللہ کا بندہ سوال پوچھتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ آدھا علمی جواب ہے، من ربو کا، تیرا رب کون؟ آدھا علمی جواب ہے کہ پورا جواب جو ہے وہ اللہ کے بندے نے تعلیم میں فَاسْأَلُوا سوال کرنے والے کو بتایا ہوتا ہے کہ اس نے سوال کیا تھا کہ حضور مجھے میرا اللہ بتائیں، اور اللہ کے بندے نے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد تعلیم دیتے ہوئے شاگرد کو پورا جواب دے دیا تھا۔ اب پھر دوبارہ جب سوال پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ آدھا علمی جواب ہے جو اللہ کا بندہ سوال میں دے رہا ہے، کہ جس کے بارے میں پورا جواب دیا تھا، علمی پورا جواب دیا تھا، اب اس کا سوال کر رہا ہے۔ یہ لینا دینا ضرور ہے، لیکن پہلا لینا دینا جو ہے وہ متعلقہ اہل ذکر کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اجنبی کوئی ہے جس سے لینا دینا نہیں بنتا، نہ اس سے کوئی سوال بنتا ہے نہ اس سے کوئی جواب بنتا ہے۔ دیکھیے نا کتنی بات ہے۔ اب پہلا لینا دینا متعلقہ جو ہے اللہ ہے مومن کے لیے، اللہ کا بندہ ہے مومن کے لیے، اللہ کا بندہ کے بعد ماں باپ ہے مومن کے لیے، بیوی کے لیے شوہر ہے، ماں باپ کے لیے اولاد ہے، یہ متعلقہ ہیں، یہ اہل ذکر ہیں سارے کے سارے۔ اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جو سنت میں طالب علم ہوں اور سنت میں استاد ہوں۔ یہاں بھی الذکر ہے نا، حکم تو نہیں ہے کہ یہ حکم ہے، حکم کی تعلیم بھی ہے، اور تعلیم میں متعلقہ بتایا گیا ہے۔ ان متعلقہ میں سے اگر کوئی ہے تو اجنبی ہے، اور اجنبی کا جو اہل ذکر ہے وہ بھی اجنبی ہے، اس کے ساتھ تو ہم رابطہ ہی نہیں لگا سکتے، وہ تو اس کا وہ بھی اجنبی ہے، اور اس کا جو اہل ذکر ہے اہل ذکر، لیکن وہ بھی اجنبی ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہمارے لیے تو اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، اور
بیوی کے لیے شوہر ہے، اولاد کے لیے ماں باپ ہیں، طالب علموں کے لیے استاد ہیں۔ ہمارے متعلقہ تو یہی ہیں۔ غیر متعلقہ جو ہمارے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اہل ذکر والا معاملہ نہیں ہے۔ وہ شیطان ہے، نفس امارہ ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اور راہ جاتا اجنبی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ان سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، مات نہیں ماری گئی۔ شیطان سے سوال کیا جائے گا کہ ہمیں گمراہ کر دے، اس سے گمراہی لینی ہے۔ اہل ذکر سے تو سوال اس لیے کرنا ہے کہ ان سے ہدایت لینی ہے۔ اور اگر تو یہ نہیں جانتا کہ ہدایت کس سے ملتی ہے، پتہ نہیں تو کون سا گن چکر ہے کہ اللہ نے تجھے ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ کے بندوں نے ہدایت دی ہے، ماں باپ نے تجھے ہدایت دی ہے۔ یہ سارے اہل ذکر جو ہیں تیرے لیے رحمت بنائے گئے ہیں، اور تو اتنا بڑا گن چکر ہے کہ جدھر جاتا ہے ادھر اپنے لیے زحمت، اور اپنے زحمت جن سے ہے ان سے تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ تیری اجنبیت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اہل ذکر جو نہیں ہوتا وہ اجنبی ہوتا ہے۔ جو اجنبی سے سوال کرتا ہے، یہ بھیک مانگتا ہے، یہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس لیے دین کے اندر اجنبی کو دینا اور اجنبی سے بھیک مانگنا، یہ دونوں جو ہیں یہ لعنت کا باعث ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر ذلت کا وہ نشان ہوگا کہ جس میں اسے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اہل ذکر سے جب کوئی سوال کرتا ہے یہ بھیک نہیں ہوتی، یہ علم کا حصول ہوتا ہے۔ یہ اللہ پروردگار اور اللہ کا بندہ لیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کا بندہ لے لے گا اسے علم تو عطا ہو ہی جائے گا، لیکن علم کی عطا کرنے والا اللہ اور اللہ کا بندہ جسے ملا ہے، یہ ہے جس نے جنت لی ہے، یہ ہے جس نے رحمت لی ہے، یہ ہے جس نے سارا کچھ لیا ہے۔ فرمایا میرے پاس آنے والے یہ یاد رکھنا کہ تو جب میرے علمی جواب کو پائے گا تو وہ تیرے سوال پر ہوگا۔ اگر تیرا سوال سچا نہ ہوا تو میں جب جواب تیرے سوال پر دوں گا تو اس میں میرا علمی جواب جو ہوگا وہ تو اس میں جو لے کر جا رہا ہوگا وہی تجھے ملے گا۔ اب تو جہنم لے کے جا رہا ہے، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، کہ علم وہ بتاتا ہے جو ہے۔ علم کسی کی تابع فرما نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو علم کہتا ہے وہی ہوتی ہے۔ اب تجھے جہنم دے دی ہے تو جہنم کا ہی حقدار ٹھہرے گا۔ اور اگر تو سوال سچا مجھ سے کرتا، سوال تیرے متعلقہ ہوتا، سوال تیرا درست ہوتا، تو جواب دینے والا جب تجھے علمی جواب دیتا تو اس میں تو جنت لے کے جاتا۔ سوال کرنا سب سے پہلے متعلقہ سے چاہیے، اہل ذکر سے کرنا چاہیے، اور پھر سوال درست کرنا چاہیے۔ جیسے سوال کرنے والا اس کی ذمہ داری کی بابت بتانا چاہتا ہے، اس کی بابت بتانا چاہتا ہے، اس کی چیز کی بابت بتانا چاہتا ہے، اور اس نے سوال جسے کیا جا کے اہل ذکر سے کیا ہے، متعلقہ اپنے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، سائیں جی کے ساتھ، نبی رسول کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، اپنے متعلقہ کے ساتھ جا کر سوال کرتا ہے، وہی اس کو جواب دیں گے۔ اب سوال اس نے جو کرنا ہے بالکل درست کرنا ہے، حق اور سچ پوچھنا ہے، ورنہ جواب دینے والا جب علمی جواب دے گا تو علم نے جو دے دیا ہے وہی اسے ملے گا۔ سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ بھی کہتا ہے میری ہے، اور تو بھی کہتا ہے میری ہے۔ مجھ سے سوال پوچھنے لگا ہے نا، میں تیرا متعلقہ ہوں،
تجھے پتہ ہے کہ میں تجھے جو جواب دوں گا اس میں وہی تیری زمین ہو جائے گی، اور وہ جو ہے وہ جواب جب میرا سنے گا تو اس کا بھی جواب میرا ہی جواب ہے، زمین تیری ہو جائے گی، وہ زمین کے بغیر واپس چلا جائے گا۔ کیوں؟ میں نے تیرا حلف لیا ہے، میں نے تیری بات نہیں سنی، تجھ سے میں نے حلف لیا ہے، جو اللہ نے فرمایا ان سے حلف لے لو۔ پھر میں حلف لینے کے بعد جب جواب دوں گا، جو میرا جواب ہوگا، اس میں جو چیز جس کو مل جائے گی وہ چیز لے کے چلا جائے گا، لیکن میرے جواب میں یہ یاد رکھنا جو تو نے مجھ سے لیا ہوگا، زمین ظاہری ہے، جو تو نے مجھ سے لیا ہوگا، جنت لی ہوگی یا جہنم لی ہوگی، وہ تیری ہوگی، اس میں میں نہیں پھر بنتا ذمہ دار، وہ تو نے خود لی ہے۔ اس لیے سوال کرنے والا جب علمی جواب اپنے متعلقہ سے لیتا ہے تو اس میں بیوی کے لیے شوہر ہوتا ہے، اولاد کے لیے ماں باپ ہوتا ہے، جو وہ جواب دے دیں گے وہی جواب ہوگا۔ جنت دے دیں تو جنت مل جائے گی، جہنم دے دیں تو جہنم مل جائے گی۔ اور یہ لینے والا کون ہے؟ جس نے آ کر سوال کیا ہے، جس نے آ کر سوال میں تعلیم چاہی ہے، علم چاہا ہے۔ اب یہ متعلقہ جو ہیں اسے جواب کے اندر کیا دے دیتے ہیں؟ علم دے دیتے ہیں۔ جنت لیتے ہیں، لینے والا سوال کر جنت لے جاتا ہے، سوال کرنے والا جہنم لیتا ہے تو جہنم لے جاتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر ہے، اولاد کے لیے ماں باپ ہیں، سائیں جی کے لیے شاگرد ہے، نبی رسول کے لیے نبی رسول کا صحابی ہے، یعنی صاحب آپ کے ساتھ۔ صحابی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نبی رسول علیہ السلام کے محبت، تعلیم، علم، ایمان، ان سب میں نبی رسول کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک صاحب ظاہری ساتھی ہوتا ہے۔ صاحب کے لیے، صحابی کے لیے نبی رسول ہیں، اور نبی رسول علیہ السلام کے لیے ظاہری حکم میں اللہ ہے، حقیقی عطا میں، سخا میں وہ نبی رسول ہے، معصوم ہوتا ہے۔ فرمایا اگر نبی بھی کوئی کل قیامت والے دن امانت کو امانت نہ رکھے گا تو وہ بھی اللہ کے حضور خیانت کرنے والوں میں ہوگا۔ وہاں معصومیت ہے، یہ حکم میں یہ حکم بتایا جا رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب جس سے سوال نہیں ہو سکتا، جو اجنبی ہے اس سے سوال نہیں ہو سکتا، اس کی ذمہ داری کا، اس کے تعلق کا، اس کے لینے دینے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جواب دینے والا جہالت کا جواب دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ معصومیت نہیں ہے، یہ محفوظیت نہیں ہے۔ اس سے سوال کس نے کیا جا کے؟ جب وہ جواب کے ہی لائق نہیں ہے، اس سے سوال کس نے کیا ہے؟ جس نے سوال کیا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تو ہوا ہی نہیں۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ جاننا ضروری ہے کہ سوال جو تو پوچھنے لگا ہے، جو تیرا سوال ہے وہ اسی کا جواب ہوگا۔ سچ ہے تو سچ جواب ہوگا، جھوٹ ہے تو پھر علم جب جواب دے گا تو تیرا جھوٹ ہونے کی وجہ سے علم جھوٹ نہیں ہوگا، تجھے جھوٹ ملے گا، یعنی جھوٹ کا جواب جو ہے
وہ بتا دیا جائے گا کہ تیرا یہ جواب ہے، تو جنتی ہے، تو جہنمی ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے۔ اب تو ہونا جو وہ علم کے سامنے ہو جا۔ اب علم کی تعلیم لے گا تو اللہ کا ولی کامل بن جائے گا، اور علم کی تعلیم کے خلاف کرے گا، اسے جھٹلائے گا تو شیطان لعنتی ہو جائے گا۔ کون سی بات ہے جو ادھر نہیں پتہ چلتی؟ جو ادھر نہیں پتہ چلے گی ادھر اس کا ذکر ہی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا ادھر ذکر آیا ہے وہ حکم ہے، وہ وہی ہے، اسے ذکر کیا گیا ہے۔ حکم اللہ پروردگار نے جس کا بھیجا ہے، اب اس کا یہاں ذکر آیا ہے، اور جب ادھر ذکر نہیں آیا تو حکم کب آیا ہے کہ اس کا وہاں ذکر کیا جائے گا؟ جب تک کوئی ذکر نہیں ہو جاتا، نہ وہ متعلقہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا ہے، اور نہ وہ خود اس متعلقہ کے علم میں علم کو لے کر جنتی بنا ہے۔ جب وہ اس کے ذکر میں آ جاتا ہے متعلقہ کے، اللہ کے بندے، ماں باپ، بیوی، شوہر، تب وہ ذکر بن جاتا ہے۔ یہ ذکر کو کہا گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نہ جاننے والے، تو ذکر سے، اہل ذکر سے پوچھ، اور تو ذکر پوچھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے سائیں جی، اے میرے ماں باپ، اے میرے شوہر سرتاج، سنت کیا ہے؟ میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ عمل کرنا چاہتی ہوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، عمل کرنا چاہتا ہوں، حضور سنت کیا ہے؟ یہ ہے سوال۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے سوال میں نے کیا پوچھنا، پتہ نہیں وہ کیا پوچھنے چلا ہے۔ جس سے پوچھنے چلا ہے وہ اجنبی ہے، اور جو پوچھنے آیا ہے وہ بھی اجنبی ہے۔ اجنبی کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ شیطان بھی اجنبی ہے، شیطان کا پیروکار بھی اجنبی ہے۔ راہ جاتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے، وہ بھی اجنبی ہے۔ راہ جاتی ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے، اس کو تحفے کیوں دیے جائیں؟ اس کو کیوں دیے جائیں تحفے؟ اس سے کیوں لیے جائیں تحفے؟ اس سے کیوں پوچھا جائے جب اس کی بات پر ہی نہیں ہم نے جانا؟ اجنبی کے ساتھ معاملہ لین دین کا نہیں کرنا چاہیے۔ میں عاجز کیوں کہتا ہوں کہ اللہ نبی رسول کا جو لینا دینا ہے وہ اجنبی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کو خیرات نہیں دی جائے گی۔ جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسے ہدیہ نہیں دیا جائے گا، اسے تحفہ نہیں دیا جائے گا، اس کے سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ وہ کہتا حضور میں بڑا مسکین ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، وہ مجھے بتا رہا ہے آ کر، میں اسے جانتا نہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ تو اپنے آپ کو جانتا ہے؟ تیرا جاننا اس راہ میں تیرے لیے کوئی چیز لینے دینے کی نہیں کرتا۔ اس راہ میں جو لینے دینے کرنے والا ہے اس کا جاننا بنتا ہے۔ اس کے نزدیک تو اجنبی ہے، اور اگر تو اس کے نزدیک اجنبی نہیں ہے تو پھر دیکھ اس کا لینا دینا یہ ہے کہ وہ تجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس یہ چیز ہے، یہ سوال ہے۔ وہ اہل ذکر ہے، وہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کا صحابی ہے، یہ جاننا پہچاننا ہے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے، کہا ہاں حضور میرے پاس ہے۔ فرمایا وہ لے آؤ، بیچ کر، کوئی اسے خرید لو، بیچ کر اسے آسا، اپنا رسی اور کلاڑا لے دیتے ہیں کہ جاؤ، جا کر یہ میرا حکم ہے اور یہ میرے حکم کی تعلیم ہے، یہ تیرے لیے اب سنت بن گیا ہے، اب جا کر
عمل نہیں رہا کہ تو مانگنے والا ہے۔ یہ مانگنا کب ختم ہوا ہے؟ جب وہ اجنبی نہیں رہا۔ اور جب تک وہ اجنبی ہے اہل ایمان کے نزدیک وہ شیطان ہے، وہ اجنبی شیطان کا پیروکار ہے، وہ اجنبی اللہ کے بندوں کا، اللہ کا، سب کا دشمن ہے کہ وہ اجنبی کیوں رہا ہے یہ نہیں بات، یہ وہ اجنبی کیوں رہا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اسے یہ کیوں نہ پتہ چلا کہ میرا رب کون ہے، کہ اللہ پاک نے اس کی طرف ہدایت بھیجی ہے اور اللہ پاک نے اسے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اسے کب اجنبی بنایا ہے؟ اللہ اس کا جاننے والا ہے، اللہ کا بندہ اس کے جاننے والا ہے، ماں باپ اس کے جاننے والے ہیں، بیوی اس کو اور وہ بیوی کو جاننے والا ہے، پھر سب کے ساتھ واقفیت ہے، اور جس کے ساتھ واقفیت ہونی چاہیے تھی کہ اس سے ملتا، وہ اسے دیتا، وہ اسے جانتا ہی نہیں اور وہ اجنبی کو دیتا ہی نہیں۔ سننے والی بات ہے کہ نہیں؟ اور آج اگر ہمیں بھی نہیں پتہ، ہم نے اپنے عمل کو نیکی بنایا ہوا، یہ تو شیطان نے بنایا ہوا۔ عمل کرتا ہے، اسے نہیں پتہ یہ عمل نیکی نہیں ہوتا، یہ میں اور تو ہوتے ہیں۔ میں اور تو سارے کے سارے جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، میں اور تو سارے کے سارے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، میں اور تو سارے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں اور تو جب مانگتے ہیں تو بھیک ظاہری مانگ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں جہنم مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کل قیامت والے دن کی روح سیاہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم عمل میں اجنبی ہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور عطا کرنے والے ان کو بھی نہیں جانتے۔ انہیں نہیں پتہ وہ عطا کر کے جان گئے ہمیں کہ ہم کون ہیں، وہ تو ہمیں جانتے، ہم نہیں انہیں جانتے۔ ہم چلے جاتے ہیں بتانے کے لیے، جی ہم حضور آ گئے ہیں، ہمیں دے دو۔ وہ کہتے ہیں میں تو تمہیں جانتا ہوں، تم نہیں یہ جانتے کہ یہ اسے دیتا ہے جو اسے جانتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ یہ ہیں وہ باتیں۔ اور پھر جاننے والا جب اپنوں کو جانتا ہے تو اپنوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے ایسے کرنا، اور اپنوں نے اپنے حکم کی تعلیم دی ہوئی ایسے کرنا۔ جب جاتا ہے تو اپنا عمل لے کے جاتا ہے، اور جب یہ انہیں اور وہ انہیں پہلے سے جانتے تو یہ انہیں جاننے لگ جاتا ہے، تو اب عمل نہیں لے کے آتا، کیا لے کے آتا ہے؟ سنت لے کے آتا ہے۔ کیا ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ سنت ہے رکھتا ہے کہ یہ عمل رکھتا ہے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ایسے کیا کرو، میں تو آپ کو جانتا ہوں جو یار کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ ماں باپ کے حضور کامیاب ہیں، آپ بیوی کے حضور، بچوں کے حضور کامیاب ہیں، آپ کے عملوں سے میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن جانتا یہ جو ہوں وہ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ کام آنے والی نہیں ہے، یہ جو عمل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں اچھا دے دے گا، لیکن مرنے پر پھر کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ سنت بتا، سنت نہیں نکلے گی، تیرے عمل نکلیں گے۔ امی کے پاس گیا ہوگا، ابے کے پاس گیا ہوگا، پھر واپس اپنے عمل ہی لے کر آیا ہوگا، سنت نہیں لے کر آیا ہوگا۔ بیوی شوہر کے پاس گئی ہوگی، جب واپس آئے گی تو اپنا عمل ہی لے کر آئے گی۔ اسی طرح شاگرد جب جائے گا اپنا عمل لے کر استاد کے پاس گیا ہوگا، جب واپس آئے گا تو سنت نہیں لے کر آئے گا، استاد کا حکم، استاد کی تعلیم یہ نہیں لے کر آیا ہوگا۔ ڈھونڈ لو اپنے آپ کو، اور جدھر کوئی کمی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کر لیا کرو، وہ کمی دور ہو جائے گی، گھر بیٹھے کمی دور ہو جاتی ہے۔ اتنی آسانیاں اللہ نے پیدا کر دی ہیں،
پھر اپنا عمل ختم ہو جائے گا تو جان لینا، یقین جان لینا کہ اب رحمت مل گئی ہے۔ یہ رحمت کے مل جانے کے بعد بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ کہ اللہ کے بندے کے پاس جب گیا، بیوی شوہر کے پاس گئی، جب اپنا آپ واپس لے کر آئی تو اپنا آپ نہیں تھا، شوہر کی ہو گئی تھی۔ اولاد جب ماں باپ کے پاس گئی تو اپنا آپ نہیں، ماں باپ کی ہو گئی۔ ماں باپ تیرے پاس آیا تو اللہ تجھے اس کا کرنا چاہتا، شوہر بیوی کے پاس گیا اور بیوی شوہر کے پاس گئی تو اللہ انہیں ایک دوسرے کا کرنا چاہتا ہے، اور کر کے دکھاتا ہے۔ یہ نہیں، شاگرد استاد کے پاس گیا، استاد کو اللہ نے اس کے پاس بھیجا تو اللہ ان کو آپس میں کرنا چاہتا ہے۔ دیکھ لو، علم میں کر نہیں دیتا ایک دوسرے، وہاں نقطوں میں کر دیتا ہے، نطفوں میں کر دیتا ہے، یہاں نقطوں میں کر دیتا ہے۔ جنہیں نقطوں میں کر دیتا ہے تو بتائیے انہیں امی ابا نہیں کر دیتا؟ اولاد، میاں بیوی، یہ سارے ان کو پھر اللہ پروردگار وہ نہیں کر دیتا؟ اور جب ان کو ملایا تھا تو ابھی یہ نہیں ہوئے تھے، استاد کو اور شاگرد کو ملایا تھا، ابھی یہ استاد شاگرد نہیں ہوا تھا، یہ میاں اور بیوی کو ملایا تھا اور ابھی یہ ماں باپ نہیں ہوئے تھے، پھر ان کو وہ نہیں کر دیتا؟ ان کو کس لیے ملایا ہے؟ کہ یہ اپنے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہو جائیں، نائب ہو کر اللہ پروردگار کے نائب اور خلیفہ ہو جائیں۔ اس کے لیے نہیں کیا۔ اب اسے اللہ اجنبی رہنے دیتا ہے؟ اسے تو وہ بنا دیتا ہے جو خود اسے بنانا چاہتا ہے۔ جو یہ خود نہیں بن سکتا، اسے وہ بنا دیتا ہے جو اللہ خود اسے بنانا چاہتا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، حد سے نکال کر بے حدی میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ کسے داخل کیا ہے؟ جسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کا پتہ بتایا کہ تو اہل ذکر ہو جا۔ اور یہ ایسا شیطان ہے، ایسا شیطان کا شریک ہے، دوست ہے، قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ قیامت کے انتظار میں جب مر جائے گا دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس دن کا انتظار کر رہا ہے کہ میں وہ دعا پڑھ لوں گا جس میں اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ پڑھ لے گا، میری اس پر لعنت ہوئی پڑی ہے، اسے میں نے جواب دے دیا ہے کہ تجھ سے اور تیرے شریکوں سے، تیرے دوستوں سے جہنم بھروں گا۔ اسے میرے علمی جواب کا نہیں پتا، وہ دعا لے کے بیٹھا ہوا، کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ میری دی ہوئی، اسے یاد ہی نہیں آئی۔ ڈرپیں لگا کے جی یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی ٹینشن ہے کوئی۔ وہ ٹینشن یاد اس سے جب آتی ہے نا، وہ یاد ہے، اس کا حافظہ ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے یہ ہو جاتا ہے، اسے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ ڈرپیں لگا کے حافظہ ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرپیں لگائے گا ادھر؟ اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اتنا بڑا لعنتی ہے یہ، اور اس کا ماننے والے جو ہیں وہ بھی اتنے بڑے لعنتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اللہ نے کیا اس کے بارے میں فرمایا ہوا۔ اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش اجنبی کے طور پر کیا ہے کہ یہ میرا کیا لگتا ہے، اللہ اس نے جو سارا کچھ کیا ہے وہ خود ہی کرتا ہے، میں نے اسے نکلوایا ہے۔ یہ میں گیا تھا، میں اسے جانتا نہیں تھا، میں نے کہا اللہ میں جانتا نہیں تھا، میں نے جا کر پتہ ہے میں مسکین آیا ہوں، میں فقیر آیا ہوں۔ وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، کہتا ہے اجنبی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اجنبی ہے۔ میں اور آپ، کوئی اجنبی ہوتا ہم جانتے ہیں کہ یہ اجنبی ہے، میں نہیں اسے جانتا۔ اللہ اور اللہ کا بندہ نہیں یہ جانتا کہ یہ اجنبی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ کا اسے پتہ ہوتا ہے میرے محبوب نے انہیں میرا بنا دیا ہے اور میں اپنوں کے پاس آیا ہوں۔
اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے انہیں میں نے پیدا کیا ہے، اپنے آپ نہیں پیدا۔ یہ ان سے اجنبی ہوتا ہے، وہ ان سے اجنبی نہیں ہوتے۔ پھر وہ اجنبی جب مانگتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں نے مانگا تھا تو میں مانگ کر ان سے لے آیا، اپنے آپ تھوڑی دیا تھا انہوں نے۔ یہی شیطان کی سوچ ہے کہ میں نے عمل کیے تھے اس لیے مجھے اللہ نے دیا۔ نہیں، قسم خدا کی یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تجھے دکھانا چاہتا تھا، اللہ تجھے دکھانا چاہتا تھا کہ یہ پہلا لعنتی تمہارے لیے ہدایت میں نے بھیجی ہے نا، تو اس میں یہ جو بتایا ہے نا عمل کرنے والا وہ یہ ہے، دیکھ لو، اور اس کا پیروکار ہے قیامت تک کے لیے۔ جو مجھ سے اجنبی ہوگا، مجھے نہیں جانتا ہوگا، میرے نبی کو نہیں جانتا ہوگا، ماں باپ کو نہیں جانتا ہوگا، بیوی اپنے شوہر کو اپنا شوہر نہیں جانتی ہوگی، وہ عمل کرے گی، یہ عمل زنا ہوگا۔ یہی فرمایا، عمل زنا ہوگا، بدتمیزی ہوگی، بے حیائی ہوگی۔ اور جو مجھے جانتا ہوگا، میرے بندے کو جانتا ہوگا، اپنے ماں باپ کو جانتا ہوگا، اپنے سائیں جی کو جانتا ہوگا، اور بیوی اپنے شوہر کو جانتی ہوگی، وہ عمل نہیں کرے گی، وہ کرے گی جو شوہر کرے گا، وہ کرے گی جو ماں باپ کریں گے، وہ کرے گا جو اس کا استاد کرے گا، کیوں حاصل کر رہا ہے نا، لے رہا ہے نا۔ اور وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کا نبی کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایسے کریں، آپ اپنا قربانی کا جانور ذبح کریں۔ جب آپ ذبح کریں گے پھر دیکھنا صحابہ اکرام کے ٹوٹ پڑنے کا عالم، پھر نظر یہی آئے گا کہ ہر طرف ذبح ہی کی ذبح، ذبح ہی ذبح، ذبح ہی ذبح ہو رہا ہے۔ امی جان حضور نے نبی رسول کے غم کو دیکھ کر کہ آپ نے فرمایا قربانیاں ذبح کر دو، وہ ہکے بکے رہ گئے، ساکت جامد رہ گئے، انہیں پتہ ہی نہ لگے کیا ہو گیا، کہ ہم حج کرنے آئے تھے اور یہ کیا ہو گیا، اور نبی رسول کے ساتھ یہ سعادت ہمیں مل رہی تھی، یہ کیا ہو گیا۔ اور وہاں اللہ کا حکم آ گیا۔ وہ تو کچھ نہیں کرتے، نہ حج کرتے ہیں، نہ قربانی کرتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں، نہ وہ کرتے ہیں۔ جو محبوب کا حکم اور تعلیم ہوتی ہے وہ سنت بجا لاتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی سنت ہے، اب میں نے سنت بجا لانی ہے۔ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی رسول نے ذبح کر دی ہے تو وہ تو وہی کرتے تھے نا جو اللہ کا بندہ کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہ نبی رسول وہ کرتے تھے جو اللہ کرتا تھا۔ وہ تو سنت کے تابع دار، سنت کے تابع تھے نا، وہ حامل القرآن حامل السنہ تھے۔ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سنت کا سوال کرو۔ عمل تو تم میں موجود ہی ہے، عمل والوں کے بارے میں تھوڑی بتایا ہے کہ جا کے اہل عمل والوں سے بات کیا کرو، نہ ایسے نہ کرنا۔ سنت کا سوال کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھتا یہ ہے کہ کب تمہارا عمل جو ہے وہ سنت ہو گیا، یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آسنا حسن والا کب ہو گیا ہے، عمل حسن والا کب ہو گیا، یعنی حسین ترین کب ہو گیا۔ آسن ہے نا، وہ کب ہے جب سنت ہو جائے۔ اللہ کے پاس گیا سنت ہو گئی، نبی رسول کے پاس گیا سنت ہو گئی، سائیں جی کے پاس گیا سنت ہو گئی، ماں باپ کے پاس گیا سنت ہو گئی، ماں باپ کے پاس اولاد گئی سنت ہو گئی، اور بیوی شوہر کے پاس گئی سنت ہو گئی۔ یہ تو سنت ہے نا، ان کو اللہ دیکھتا ہے، ان کو سارے جنہوں نے انہیں سنت دی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں، شیطان کو تھوڑی اللہ دیکھتا ہے کہ اللہ کہتا کہ میں گندوں کو دیکھتا ہوں۔ شیطان کو نہیں دیکھتا تو شیطان کے پیروکار کو کب دیکھتا۔ اللہ نے ساری باتیں بتائی تو ہی ہیں، نبی رسول نے وہی تعلیم کر دی ہیں، وہ سنت ہو گئی ہے۔ نہ اللہ لیا نہ اللہ کے نبی لیے، اللہ لیتا تو اللہ کے حکم کو جانتا،
کہ میں جان گیا ہوں اللہ جو فرما رہے ہیں، تو پھر اگر نبی رسول کو لیتا تو آپ کی تعلیم دیتا، اور جب عمل میں بجا لاتا، لے لیا ہوتا، ہمیں بھی پتہ چل جاتا کہ یہ سنت ہے۔ نہ اللہ لیا، نہ اللہ کے نبی کی تعلیم لی، نہ اس پر عمل بجا کے لایا، وہ یہ تو خود ہی ہے نکمے کا نکمہ، نکارے کا نکارا، عمل جو ہے اس کے پاس پتہ نہیں چلا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے سوال پوچھا ہے تو اب جواب نہیں مل گیا۔ جواب میں جو تو نے چاہا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا، وہ سارا کچھ جنت تجھے دے تو دیا ہے۔ جو تو نے مانگا وہ جواب مل گیا، وہ جو مل گیا وہی تجھے عطا ہو گیا۔ تو جو اللہ کے پاس لینے گیا تھا، اللہ وہ دینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا نبی دینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ سائیں جی دینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ دینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ استاد دینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ شوہر بیوی کو دینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ تو اللہ کے نبی کا کہنا ماننا، پھر تو جب کہنا مانے گی اور اپنے شوہر کا کہنا مانے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جنت کے جس دروازے میں 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گی وہاں سے چلی جانا، جا ساری جنت کیا تیری ہوگی کہ اللہ نے تجھے اپنا بندہ بنا لیا۔ اگر کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو پتہ کر لے کیا ہو گیا یار، کوئی مسئلہ ہو گیا۔ مسئلے کا تو حال یہی ہوتا ہے نا، مسئلہ ہو گیا تو اب پتہ کر لیں۔ یہ کوئی مسئلہ ہو گیا؟ پھر پتہ کرنا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ تو ہو گیا، مان لیتے ہیں یار مسئلہ تجھے ہو گیا، پتہ کرنا بھی مسئلہ ہو گیا۔ اور گندے تو اگر پتہ نہیں کرتا نا، تو نہیں چاہتا، تو خود چاہتا ہے کہ مسئلہ ہو جائے۔ اس بندے پر لعنت نہیں ہے جو اس نے خود اپنے اوپر کی ہوئی ہے کہ تجھے مسئلہ ہو جائے۔ کیوں مسئلہ ہو جائے؟ اللہ چاہے گا مسئلہ ہو جائے؟ اللہ کا بندہ چاہے گا مسئلہ ہو جائے؟ امی ابا حضور چاہیں گے کہ میری اولاد کو کوئی مسئلہ ہو جائے؟ ہیں؟ بیوی چاہے گی شوہر کو مسئلہ ہو جائے؟ کیوں مسئلہ ہو جائے؟ بتاؤ نا، پتہ نہ ہو جائے، پتہ ہونا بھی کوئی مسئلہ ہے، تجھے علم ہو جائے گا، تیرا عمل فارغ ہو جائے گا، گندوں میں سے نکل جائے گا، اللہ اکبر، تیرا عمل سنت ہو جائے گا، ہر کوئی دیکھے گا کہے گا تیرے عمل پر رشک کرے گا کہ یار کمال اس کا عمل ہے۔ تیرا ہی عمل رہے گا نا، تیرے ہاتھ سے عمل نکل جائے گا۔ پہلے تیرے عمل سے بدبختی تجھے ملتی تھی، لعنتیں ملتی تھیں، تو ہر ایک سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اب عمل تیرا ہی رہا ہے نا، ہر کوئی تجھے دعائیں دیتا ہے، ہر کوئی تجھ پر رشک کرتا ہے، تجھے مبارکیں دیتا ہے، سارے تیرے خوش ہو گئے تجھ سے۔ پہلے جدھر تو جاتا تھا ہر ایک تیرا، یعنی بچہ بھی تیرا تجھ پر لعنتیں کرتا تھا۔ ابا پہ لعنت ہو، اتنا گندا ہے، گندے پر ہی لعنت ہوتی ہے نا۔ وہ اور جو اپنے آپ پر لعنت کر رہا تھا کہ مسئلہ تو جانتا تھا اور پتہ جو مسئلہ حل کرتا تھا نا وہ نہیں۔ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد